بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه لقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ، جب یہ واقعہ ہو چکا یوسف علیہ السلام کا، عزیز مصر کو شہادت بھی مل گئی، آثار و قرائن بھی مل گئے، اور اس نے کہہ بھی دیا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ زلیخا سے کہا کہ تمہیں معافی مانگنی چاہیے، مجھ سے بھی، یوسف علیہ السلام سے بھی، اور یہ سارا تمہارا مکر ہے، تمہاری چال ہے۔ یوسف علیہ السلام سے بھی عرض کی کہ آپ درگزر فرمائیے، اس کی پرواہ نہ کیجیے۔ تو بات ختم ہو گئی، لیکن سنگن نکل گئی۔ کوئی جو عمراء میں سے بادشاہ کے ساتھ ہوگا، اس سے بات نکل گئی، اس نے بیوی کو کہی، اس نے دوسرے عمراء کی بیویوں کو بتا دیا، کسی طرح سے بات کی سنگن نکل گئی، اور عمراء کی بیویوں میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی ہے اور ایک زر خرید غلام کو دعوت گناہ دے رہی ہے، اور اس اپنی حد سے نکل گئی۔ اور نوکر اور غلام تو آتے جاتے رہتے ہیں شاہی محلوں میں اور عمراء کے گھروں میں، تو یہ کیا طریقہ ہوا کہ ایک حکمران کی بیوی جو ہے وہ ایک غلام پر فدا ہو گئی جسے وہ خرید کر لائے تھے۔ قد شغفها حبا، یہ تو اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اس طرح سے عمراء کی بیویاں اور بادشاہوں کی ملکائیں اگر غلاموں پہ فدا ہونے لگیں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے بہت غلط کہ انا لنراها فی ضلال مبین، ہمارے خیال میں تو یہ بہت زیادہ بھٹک گئی ہے، اس نے نہ اپنے مقام اور مرتبے کا خیال کیا
نہ بادشاہ کی عزت و احترام اور آبرو کا خیال کیا. اور یہ کون سا عشق ہے کہ جو غلاموں سے اور اپنے ملازموں سے کرنے لگی ہے؟ تو اس نے بہت غلطی کی. وہ عورتوں کی بات زلیخا تک بھی پہنچی. فلما سمعت بمکرہن، تو عورتوں نے بھی ایک چال چلی. زلیخا بھی سمجھ گئی کہ یہ ان کا بھی ایک اور مکر ہے. جب انہوں نے یہ بات سنی تو چونکہ یوسف علیہ السلام کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، بڑے ناز سے اور بڑی احتیاط سے اس نے پرورش کی تھی اور سب سے چھپا کے رکھا تھا، تو وہ سمجھ گئی کہ یہ جو باتیں کر رہی ہیں نا، ان کا خیال ہے کہ یہ بھی دیکھیں تو صحیح آخر وہ کون ہستی ہے، وہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، یا اس میں کیا کمال ہے کہ عزیز مصر کی بیوی بھی پھسل گئی. تو قرآن نے فرمایا فلما سمعت بمکرہن، ان کی بھی ایک چال تھی یہ، وہ بھی اس بہانے سے یوسف علیہ السلام کو دیکھنا چاہتی تھی. تو جب ان کی چال کی اسے خبر ہوئی تو اس نے ان سب کو دعوت پہ بلایا. اور بہت بڑی دعوت کی، جس میں فروٹ بھی تھے، گوشت وغیرہ بھی تھے، اور آج کل کی طرح کے چھری کانٹے نہیں تھے، اس زمانے کی تھی، اور تیز چھریاں گوشت کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں. سب کو کھانے کی میز پہ بٹھایا اور انہیں وہ ساتھ کھانے کے لیے چھری بھی دی کاٹنے کے لیے. آتت کل واحدۃ منہن سکینہ، سب کے سامنے ایک ایک چھری بھی رکھی اور انہیں دعوت دی. دعوت کھانا شروع ہو گیا. اب اس نے بھی ایسا انتظام کیا کہ انہیں بتایا تو نہیں کہ تمہیں یوسف علیہ السلام کا نظارہ کراؤں گی، لیکن انہیں کھانے کی دعوت پہ بلایا، کھانے کا کمرہ بڑا سجایا، بڑے بہترین کھانے بنوائے، اور سب کے سامنے ایک ایک چھری بھی رکھ دی. وہ کھانے کی چیزیں فروٹ کاٹنے لگی یا گوشت کاٹنے لگی. تو یوسف علیہ السلام کو فرمایا وقالت اخرج علیہن، کہ اب آپ بھی ان کے سامنے آ جائیے. صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ کسی کمرے میں داخل ہوتے تو دیواریں بھی چمک اٹھتی، روشنی ہو جاتی جیسے کوئی سورج اندر داخل ہو گیا ہے. تو اچانک وہ تو کھانے کے دھیان میں لگی ہوئی تھیں کہ یوسف علیہ السلام داخل ہوئے اور انہوں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا. فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے دیکھا تو اکبرنہ، بے پناہ سب سے اعلیٰ حسین پایا، اور اس قدر میب ہوئی کہ ہاتھ میں پکڑ کر کوئی پھل یا کوئی چیز کاٹ رہی تھی. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، تو انہوں نے ہاتھ زخمی کر لی، چونکہ دھیان سارا ادھر ہو گیا تو وہ چھری ہاتھ پہ چل گئی. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، وہ کہنے لگیں کہ اللہ کی پناہ، یہ شخص انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حاشا للہ بھی کہا. اس کا مطلب ہے کہ اپنے طور پر وہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے، فرشتوں کو بھی مانتے تھے، لیکن اپنے انداز سے مانتے تھے. جہاں تک اللہ کو ماننے کا اور ایمان کا تعلق ہے تو ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ بچے کو جب اللہ کا تصور دیا جائے تو اسے یہ تاکید کی جائے کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جنہوں نے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی،
جس طرح سے اور جس کو وہ منواتے ہیں میں اسی طرح سے اور اس کو اللہ مانتا ہوں. جس طرح ذات باری اور صفات باری اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے اس طرح سے ماننا اسلام ہے. اور اپنے تصور میں اپنے انداز سے مانے رکھنا تو ہر کوئی مانتا ہے، سب کو مجبوراً ماننا پڑتا ہے. ایک طاقت ایسی سب کو ماننی پڑتی ہے کائنات کو دیکھ کر، جو سب پر حاوی ہے، سب پر قادر ہے اور سب سے اعلیٰ ہے. تو بتوں کے پجاری بھی تو کہا کرتے ہیں ما یعبدون الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں. تو بت پرستی میں بھی انہوں نے ایک تصور اللہ کی عظمت کا بنا رکھا ہوتا ہے. یہ ہمارے ساتھ ہیں، ہندو دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک مہادیو کے نام سے ایک بہت بڑی طاقت کو مانتے ہیں جو سب دیوی دیوتاؤں کا بھی معبود ہے اور سب سے طاقتور ہے. تو اپنے اپنے انداز سے اللہ کو ماننا ایمان نہیں ہے. ایمان وہ حقیقت ہے کہ جس طرح اللہ کا نبی منواتا ہے اس طرح مانا جائے. تو انہوں نے بھی کہہ دیا یہاں قلنا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، اللہ کے لیے پاکی ہے، اللہ پاک ہے. اب یہ بات تو وہ بھی مانتی تھی کہ اللہ سب سے طاقتور ہے، قادر ہے، پاک ہے، بے نیاز ہے، لیکن اپنے انداز سے مانتی تھی. فرشتوں کی بھی قائل تھی، کہنے لگی یہ انسان تو نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی عام فرشتہ بھی نہیں بلکہ کوئی بہت بزرگ و برتر، ان ھذا الا ملک کریم، کوئی بہت بزرگ اور فرشتوں کا بھی سردار کوئی فرشتہ ہے. تب زلیخا نے کہا قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے تم مجھ پر تان کرتی ہو. اب دیکھ لیا نا تم نے، تمہارے بھی ہاتھ کٹ گئے اور ہوش خطا ہو گئی، تو اگر میرا پاؤں پھسل گیا تو اس پر تم تانے کیوں کرتی ہو؟ اور پھر کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، میں نے انہیں بہکایا ہے، عن نفس سے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بالکل پاک رہا، کوئی شائبہ کسی طرح کا اعتراض اس پہ ذات پہ وارد نہیں ہوتا. میں نے اپنی پوری کوشش کی. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بالکل معصوم رہا، اس کی عصمت جو ہے وہ بالکل بحال رہی اور یہ معصوم رہا. لیکن میں چھوڑوں گی نہیں. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، جو میں اسے کہہ رہی ہوں اگر ایسا نہیں کرے گا، لَيُسْجَنُنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو میں اسے جیل میں ڈال دوں گی، جیل میں ڈلوا دوں گی، اور یہ وہاں بہت رسوا ہوگا، بہت تکلیفیں اٹھائے گا، بہت دکھ اٹھائے گا. بادشاہوں کی جیلیں بھی بڑی سخت ہوا کرتی تھیں اور انسانوں جیسا سلوک وہاں نہیں کیا جا سکتا تھا. تو وہ عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کو بہکانے لگیں. وہ اپنے لیے تو نہیں کہہ سکتی تھیں، لیکن وہ یہ مشورے دینے لگیں کہ زلیخا کی بات آپ کو مان لینی چاہیے. مفسرین فرماتے ہیں شاید انہیں یہ خیال ہوگا کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو پھر اور بھی بہت سے کر لیتا ہے، کہ اگر یہ زلیخا کی بات مان لے گا تو کبھی ہماری باری بھی آ جائے گی، ذرا گناہ شروع تو کرے. تو سب نے اس پہ اصرار شروع کر دیا کہ ایسی کیا بات ہے، یہ تو معاشرے میں ہوتا رہتا ہے اور ایک فطری عمل ہے، قدرت کا بنایا وہ ایک عمل ہے، مرد اور عورت کو اس نے جوڑا بنایا ہے اور دونوں کا ملنا کوئی عجیب بات نہیں ہے. اور آپ پر بڑے احسان کیے ہیں، زلیخا نے بڑی محنت سے آپ کی پرورش کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، بہترین لباس، بہترین کھانے، بہترین ماحول مہیا کیا، تو آپ اتنی سی بات زلیخا کی نہیں مانتے. اور دوسرا پھر دھمکایا بھی کہ آپ کو مصر کی جیلوں کا پتہ نہیں ہے. مصر کی جیلوں میں لوگ جاتے تو ہیں،
واپس کم ہی آتے ہیں، بڑی سخت جیلیں ہیں مصر کی، اور قید ہی میں مر جاتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، تو جیل سے بھی بچو اور زلیخا کی آرزو پوری کر دو۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا یہ تو سب اکٹھی ہو کر میرے پیچھے پڑ گئی ہیں، تو انہوں نے دعا فرمائی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار یہ جو مجھے دعوت گناہ دینے پہ تل گئی ہیں ساری، اس سے میرے لیے جیل بدرجہ بہتر ہے، تو مجھے جیل میں بھجوا دے، ان سے مجھے بچا لے۔ نبی علیہ السلام نے اس آیہ کریمہ پہ فرمایا تھا کہ میرے بھائی یوسف نے جیل کیوں مانگی، عافیت کیوں نہیں مانگی کہ اللہ مجھے اس سے بچا لے؟ تو کسی شخص کو، کسی صحابی کو حضور نے دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے صبر عطا کرتے، تو آپ نے فرمایا تم مصیبت طلب کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں صبر مانگ رہا ہوں۔ فرمایا صبر تب بھی کرو گے نا جب کوئی مصیبت آئے گی، تو اللہ سے عافیت مانگو، صبر نہ مانگو، اللہ سے عافیت مانگو کہ وہ ہر دکھ سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں بھی حضور نے فرمایا کہ میرے بھائی یوسف نے عافیت کیوں نہ مانگی، لیکن جو صورتحال وہاں تھی اور جس طرح وہ سارے امراء کی عورتیں مل کر زلیخا کا ساتھ دے رہی تھیں اور انہیں پریشان کر رہی تھیں، تو انہیں اللہ کی نافرمانی کی مقابلے میں وہ جیل بھی ہیچ نظر آئی کہ دنیا کا کتنا بھی دکھ گزر جائے لیکن اللہ کی نافرمانی نہ ہو تو دنیا کے سارے دکھ وقتی ہوتے ہیں، لمحاتی ہوتے ہیں، دنیا خود فانی ہے، اس کے دکھ بھی فانی، سکھ بھی فانی، انجام تو اللہ کے یہاں ہے، آخرت میں ہے۔ تو انہوں نے دعا فرمائی کہ یا اللہ جس طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اس دعوت گناہ سے تو جیل بدرجہ بہتر ہے، مجھے جیل ہی بھجوا دے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي أَصَبُّ إِلَيْهِنَّ، اگر آپ میری مدد نہیں فرمائیں گے اور یہ ساری مصیبت میرے سر سے ٹالیں گے نہیں، تو میں بھی انسان ہوں، کہیں میرا ہی پاؤں نہ پھسل جائے، میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر میں بھی جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہاں علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی گناہ کرے تو گناہ جو ہے یہ جہالت ہے۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو علم اس کے پاس نہیں ہوتا، وہ بھی جاہل ہوتا ہے، گناہ از خود جہالت ہے، یہ کوئی علم کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ اگر میرا پاؤں پھسل گیا تو پھر مجھ سے بھی جہالت سرزد ہوگی، یہ تو اللہ کی نافرمانی سب سے بڑی جہالت ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، ان کے پروردگار نے ان کی بات مان لی، اللہ کریم نے قبول فرما لی۔ اب یہ من جانب اللہ ایک نظام تھا کہ انہیں باپ کے پیار سے محروم کیا، پھر بھائیوں سے بڑی توقع ہوتی ہے مدد کی، امداد کی، تحفظ کی، بڑے بھائیوں سے انہیں دکھ ملا، پھر انہیں غلام بنا کر اگلوں نے بیچ دیا، پھر جنہوں نے خریدا انہوں نے بڑے ناز و نعم سے پرورش کی، لیکن بالآخر دعوت گناہ پر آ گئی۔ تو ان سب حالات سے گھبرا کر حضرت نے فرمایا یا اللہ اس سارے گورکھ دھندے سے تو جیل کہیں بہتر ہے، تو مجھے جیل ہی بھجوا دے، میں ان کے سارے اس فریب اور مکاری سے بچ جاؤں۔ چنانچہ اللہ کریم نے ان کی بات قبول فرما لی، فصرف عنہ کیدہن، اور ان کا سارا مکر ان سے دور کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ ذات ایسی ہے کہ ہر بات سنتی بھی ہے اور ہر بات کو جانتی بھی ہے، ہر حال سے واقف بھی ہے، اور جو کچھ آپ
عرض کرتے ہیں وہ خود سنتا بھی ہے ذاتی طور پر. ثم بدلهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. چنانچہ عزیز مصر نے اگرچہ ساری نشانیاں سارے حالات دیکھ لیے تھے، ساری تحقیق کر لی تھی اور جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، لیکن اس کے باوجود جب امراء کی بیویوں میں بات چلی، پھر امراء کے گھروں تک گئی، پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کے حسن کا شورا ہوا اور کہنے لگیں اتنا قصور زلیخا کا بھی نہیں ہے، وہ بندہ ہی ایسا ہے کہ ہوش گم کر دیتا ہے، یہ ہوا وہ ہوا. تو جب شور یہ بات عزیز مصر تک پہنچی تو باوجود اس کے کہ وہ سارے واقعے کی تحقیق کر چکا تھا، اس نے مناسب یہ سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے تو عوام میں یہ بات ہوگی کہ قصور انہی کا تھا، تب انہیں جیل بھیجا اور بات بھولی بسری ہو جائے گی. اب جیل کا نظام بادشاہوں کا تو ایسا تھا کہ کوئی مجسٹریٹ یا عدالت جیل بھی بھیجتی ہے تو وہ کوئی وقت مقرر کرتی ہے، 6 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال. تو بادشاہ کہتے تھے جیل میں بند کر دو اور بند کر دو، پھر بادشاہ کو خیال آئے تو آئے، نہ آیا تو جیل ہی میں عمر گزر گئی. تو اس نے کہہ دیا کہ انہیں جیل میں بند کر دیا جائے، بند کر دیے گئے. حتی حین، اس نے کہا بھی انہیں کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دو. اس کا خیال تھا کہ جب بات بھولی بسری ہو جائے گی اور قصہ ختم ہو جائے گا تو پھر چھوڑ دیں گے، جدھر جائیں، یا جیل میں مر گئے تو کیا فرق پڑتا ہے. چنانچہ آپ کو جیل میں قید کر دیا گیا. اب یہ جیل جانا بھی آپ کی تربیت کا ایک حصہ تھا. من جانب اللہ ایسی بات مقرر تھی کہ وہ سارے دکھ جھیل کر آئے، پھر آرام بھی دیکھا، پھر ایک تہمت بھی لگی. اور یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو اللہ نے ایک معصوم بچے کو گویائی دے دی. حضرت مریم پر الزام لگا تو عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دے کر ان کی پاک دامنی ظاہر کر دی. لیکن جب حبیب کبریا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا تو اس کی صفائی اللہ کریم نے خود دی، اور قرآن میں نازل فرما دی. قیامت تک محراب و منبر سے گھروں میں، نمازوں میں، تلاوت میں، قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی جائے گی اور اس سے دلوں کو نور اور نور ہدایت ملتا چلا جائے گا. یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے کس کس کو کیا کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے اور کس بندے کا مقام اس کے نزدیک کیا ہے، یہ وہ خود ہی جانتا ہے. چنانچہ عزیز مصر نے حکم دے دیا کہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے. اب شورا تو آپ کا جیل میں بھی پہنچ گیا، پھر آپ کی ذات ایسی تھی، شکل و صورت اتنی حسین تھی کہ جہاں جاتے تھے مخلوق دنگ ہو جاتی تھی، چرچا ہوتا تھا یہ کون شخص ہے، یہ کیسا ہے. پھر ساتھ یہ بھی ہوتا کہ یہ تو فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ بہت نیک بھی ہیں، بہت صالح ہیں، بہت کریم ہیں، بہت مزے کے آدمی ہیں، بہت بھلے آدمی ہیں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، تو جب وہ جیل میں گئے تو 2 اور نوجوان بھی بادشاہ نے جیل میں بھیج دیے. وہ دونوں بادشاہ کے، ایک ساقی تھا جو بادشاہ کے مشروبات بناتا تھا پلانے کے لیے، اور دوسرا باورچی تھا جو شاہی کھانا تیار کرتا. تو کہیں شکایت ہوئی یا شبہ ہوا کہ کھانے میں زہر ملانے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ شبہ ان 2 پر آ گیا کہ ان 2 میں سے کسی نے کوشش کی ہے. ان دونوں کو بھی بادشاہ نے جیل بھیج دیا. اب انہیں
مذاق کی سوجی، عظمت نبوت سے تو آشنا نہیں تھے، تو انہوں نے کہا بھئی اس اللہ کے بندے کا بڑا شعرا ہے کہ یہ علم تعبیر جانتا ہے، تو چلو دیکھیں کہ کتنا علم ہے ان کے پاس تعبیر کا اور کیسی بات ہے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے 2 خواب گھڑ لیے۔ ایک نے کہا قال احدہما انی ارانی اخسر خمرا، ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، گلاس میں، پیمانے میں، جام میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرا کہنے لگا انی ارانی، میں نے خواب میں دیکھا ہے احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ، میں نے یہ دیکھا کہ میرے سر پر ایک بہت بڑا ٹوکرا ہے جو روٹیوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس پہ پرندے جپٹ جپٹ کر کبے چیلیں وہ روٹیاں کھا رہے ہیں، اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ ان نراک من المحسنین، تو آپ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دیجئے، آپ ہمیں بہت بھلے انسان معلوم ہوتے ہیں، بڑے نیک اور پارساں ہیں آپ، اور بہت شریف آدمی ہیں آپ، بہت بھلے انسان ہیں، تو آپ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دی۔ اب وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان پر بھی بات منکشف کر دی، انہیں بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ تو میرا مذاق اڑانا چاہتے ہیں اور خواب گھڑ کے لے آئے ہیں۔ اللہ کریم نے ان کے ساتھ جو ہونے والا تھا، خواب بھی اس طرح کی انہوں نے بنائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بھی اس طرح کی دی، لیکن پہلے انہیں یہ سمجھایا کہ اللہ کے بندوں کی تحقیر نہیں کی جاتی، ان کا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ انہوں نے فرمایا قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، انہوں نے فرمایا خواب تو خواب ہے، دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں، اب تمہارا کھانا جو آئے گا کھانے کے وقت میں، اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بھی بتا سکتا ہوں کہ تمہارے کھانے میں کیا آئے گا، وہ کیسا ہوگا، لذیذ ہوگا یا بے لذت ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے، کھانے کے بعد تم پر اس کے اثرات کیا وارد ہوں گے، کوئی بیماری کا سبب بنے گا یا صحت کا سبب بنے گا، میں تمہیں یہ سب بھی بتا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا آئے یا تمہیں پتہ ہو کہ کیا آ رہا ہے یا میں جانوں کہ کیا آ رہا ہے، میں اس سے پہلے تمہیں یہ سب بتا سکتا ہوں۔ اللہ علوم جو عطا فرماتا ہے تو اس کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ان مغیبات پر وہ مطلع فرما دیتا ہے، غائب کی چیزوں پہ اطلاع فرما، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ تو یہ معجزات ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، ان کی نبوت کو منوانے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہارا کھانا آنے سے پہلے تمہیں تمہارے کھانے کے بارے بھی بتا سکتا ہوں کہ کیا آ رہا ہے، کیسا ہے، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، نتائج کیا ہوں گے۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی عمل کرتا ہوں یا میرے پاس کچھ ہے، ذالکما مما علمنی ربی، میرے پاس یہ سارے کمال اس لیے کہ میرے پروردگار نے مجھے تعلیم فرمائے، ان سب باتوں کا علم میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور اسی علم کی بدولت تم تو اپنی طرف سے بڑے چالاک بنتے ہو، حالانکہ تم بتوں کی پوجا اور غیر اللہ کی پرستش میں اور لوگوں اور رواج کے پیچھے لگ کر اس گرفتار ہو، لیکن جو علوم اللہ نے مجھے دیے ہیں ان کی برکت یہ ہے کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کہ میں نے ان لوگوں کا رویہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں نے ان لوگوں کا رویہ چھوڑ دیا ہے، میں ان میں سے نہیں ہوں، میں ان کو قبول نہیں کرتا۔
یعنی علوم الہی یا کمالات جو من جانب اللہ عطا ہوتے ہیں ان کا بالآخر جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ ہدایت ہے، کیونکہ جتنے کمالات انبیاء کو عطا ہوتے ہیں وہی کمالات باتباع نبی اہل اللہ میں جاتے ہیں، اور ان کمالات کا حاصل یہ ہے کہ ایمان باللہ مضبوط ہوتا ہے اور کفر سے، انکار سے، گناہ سے، برائی سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک معیار بھی بن گیا کہ کوئی شعبدہ باز کتنے شعبدے اور کتنے عجائبات دکھاتا ہے تو کیا ہم اس کو ولی مان لیں؟ نہیں، ولایت ماننے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان علوم کی بدولت وہ خود بھی اس کا ایمان مضبوط ہو اور کردار صحیح ہو گیا ہو، اور جو اس کے ساتھ ملے اس کا بھی ایمان مستحکم ہو اور کردار درست ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک حد فاصل ہو گئی کرامت اور شعبدے میں کہ کوئی عجیب حرکت کسی کافر سے بھی سرزد ہو سکتی ہے، کسی جادوگر سے بھی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہدایت نہیں ہوتا، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں سے پیسے لے کر کھاتا ہے، لوگوں کو اپنی پوجا پہ لگا دیتا ہے، اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کسی کو کمال ملتے ہیں تو وہ جو کمال ظاہر ہوتا ہے وہ اگلے کی بھی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے، اور لوگ اس سے عقیدے اور عمل کی اصلاح پاتے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی عجیب بات ہو کہ بندہ خود بھی نیک ہو، اس کا عقیدہ بھی درست ہو، اور جو اس سے کوئی کمال دیکھے اس کو بھی، اس کے بھی ایمان کا فائدہ ہو، تو یہ ولایت ہے اور یہ کرامت ہے۔ اور اگر کوئی عجیب بات دیکھ کر اس کے پیچھے لگے، وہ عجائب بات دکھانے والا خود بھی گمراہ ہو، اسے بھی گمراہ کر دے، تو یہ شعبدہ بازی ہے، اسے استدراج کہتے ہیں اصطلاح شریعت۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے علوم کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ میں نے کفار اور بدکاروں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ان کی بات قبول نہیں کرتا۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں اپنے باپ دادا کی ملت کا اتباع کرتا ہوں، اور میرے باپ دادا کوئی عام آدمی نہیں تھے، بہت اعلیٰ خاندان کے بہت سرکردہ افراد تھے۔ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام تھے، میرے والد یعقوب علیہ السلام ہیں، جو تینوں اپنے اپنے وقت میں اللہ کے نبی تھے، رسول تھے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ نبوت ہمیشہ اللہ کریم نے قبائل میں اعلیٰ خاندانوں میں دی۔ اعلیٰ خاندان سے یہ مراد نہیں کہ دولت مند خاندان ہو، اعلیٰ خاندان سے یہ مراد ہے کہ عادات و خصائل میں اور رسومات و روایات میں بہت اعلیٰ اقدار ہوں اس کے۔ انبیاء غریب ہو سکتے ہیں لیکن ان کی اقدار اور خاندانی اقدار بہت اعلیٰ ہوتی ہیں، اور خاندان ایسا ہوتا ہے کہ جس کی پیروی کرنے میں لوگ آر نہ سمجھیں۔ عام لوگوں کی پیروی کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی کم تر درجے کا خاندان ہے تو میں اس کے پیچھے چل پڑوں۔ اب کسی زمیندار سے کہیں کہ آپ اس جولاہے کا اتباع اختیار کرنے تو کمال ہے، آپ مجھے ایک جولاہے کے پیچھے لگاتے ہیں، وہ اپنے سے کسی تکڑے زمیندار کے پیچھے لگے گا۔ تو فرمایا انبیاء ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں سے مبعوث ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اسی کے اتباع میں اولیاء اللہ کو، جتنے اولیاء اللہ کو مناصب ملتے ہیں سارے اعلیٰ خاندانوں سے ہوتے ہیں۔ یہ ایک قانون الہی ہے کہ اعلیٰ ادنا سب اس کی مخلوق ہیں، اس نے خود بنائے ہیں، لیکن لوگ اپنے کردار، اپنے مزاج، اپنی عادات سے پہچانے جاتے ہیں۔ اعلیٰ خاندان انہیں کہتے ہیں جن کا کردار اعلیٰ ہو، جن کے مزاج اعلیٰ ہوں، جن کی عادات بہت اعلیٰ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں تو ایک بہت بڑے اعلیٰ خاندان کا فرد ہوں، اور میرے بزرگ اور آباء و اجداد تھے وہ قابل اتباع تھے، سارے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول تھے، اور میں انہی کا راستہ اختیار کرتا ہوں، انہی کے پیچھے چلتا ہوں۔
اور ہمیں تو یہ زیب ہی نہیں دیتا، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں تو ہمارے ساتھ تو یہ بات جچتی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیں، یہ زیب ہی نہیں دیتا ہمارے ہاں، تو یہ کسی طرح سے جچتا ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَعَلَى النَّاسِ، اور یہ فضیلت عام ہے، جو قبول کرے اللہ اسی کو عطا فرما دیتا ہے، جو اس کی توحید باری کا اقرار کرے، اس کے نبی کا اتباع کرے، اس کی اطاعت اختیار کرے، اللہ اس کو بھی اعلیٰ درجات عطا فرما دیتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت ناشکر گزار ہے۔ اللہ کریم جو ہدایت کے اسباب بناتے ہیں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ ان اسباب کو اختیار کیا جائے، وہ ایمان لایا جائے، اتباع کی جائے، اور وہ اپنے آپ پر وارد کیے جائیں، تو یہ شکر ہے۔ لیکن لوگ ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں کہ اللہ کتنا کریم ہے، اس نے عام لوگوں کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، علوم کے خزانے عطا فرما کر، برکات کے خزانے عطا فرما کر، اور کوئی پابندی نہیں لگائی، جو ان کے در پہ آ جائے، بچہ، بوڑھا، عالم، جاہل، مرد، عورت، اسی کا دامن برکات سے بھر جاتا ہے۔ تو یہ تو مقام شکر ہے کہ ان برکات کو حاصل کیا جائے، ان کا اتباع کیا جائے، یہی طریقے شکر ہے۔ لیکن لوگ ناشکری کرتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ ان نعمتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کم خوش نصیب ہیں جو ان سے بہرہ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اے میرے قیدی دوستو، یا صاحبہ یہ سجن، ذرا تم ہی سوچ کر خیال کر کے بتاؤ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ سوچ کر بتاؤ کہ در در پہ جبہ سائی کرنا، در در پہ سجدے کرنا، در در پہ کاسا لے کے پھرنا بہتر ہے، یا ایک ہی دروازہ بہتر ہے رب العالمین کا، جو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز دے سکتا ہے؟ باقی تو ساری مخلوق ہے، جس کے دروازے پہ بھی جاؤ وہ خود مخلوق ہے، خود محتاج ہے۔ محتاج دوسرے کو کیا دے گا؟ وہ اپنے لیے اللہ کا محتاج ہے، اپنی زندگی، اپنی بقا، اپنے وجود، اپنے علم، اپنے کمالات کے لیے، اپنے مال و دولت جو اس کے پاس ہے وہ اس کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ وہ دے تو تب اس کے پاس ہے، وہ نہ لے تو اس کے پاس ہے، وہ لینا چاہے تو آنے واحد میں اسے فقیر کر دے۔ وہ گداگروں کو حکومتیں عطا کر دیتا ہے، حکمرانوں کو گداگر بنا دیتا ہے۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ تو فرمایا کہ ذرا تم بھی سوچ کر بتاؤ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ در در کی کاسا سائی اور در در پہ جبہ سائی اور در در پہ بھیک مانگنا اچھا ہے، یا ایک ہی اللہ جو واحد بھی ہے اور زبردست بھی ہے، کسی سے زیر دست نہیں، کسی کا محتاج نہیں، وہ ایک اچھا ہے یا در در پہ یہ بھیک مانگنا اچھا ہے؟ اور فرمایا پھر تمہارے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں، ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو اور مختلف معبود بنا رکھے ہیں تو ان کا تو کوئی وجود بھی نہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے کچھ نام گھڑ لیے ہیں اپنی طرف سے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی، کسی آسمانی کتاب میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں، کوئی آسمانی کتاب نہیں کہتی کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرو، اللہ کے کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کا مستحق ہے، بلکہ ہر نبی نے یہی پیغام دیا ہے، لا الہ الا اللہ۔
تو کوئی آسمانی دلیل من جانب اللہ نہیں ہے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے چند نام گھڑ لیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اللہ کو بھی مانتے تھے، فرشتوں کو بھی مانتے تھے، جانتے تھے، لیکن غیر اللہ کی پوجا میں ملوث تھے، اور کچھ نام فرضی گھڑ لیے تھے بتوں کے، ان کی پوجا کرتے تھے، اور اسی مزاج کے تھے کہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ اس بات سے حضرات علماء کو بہت دھوکہ لگ گیا، آگے چل کر وہ بات آ رہی ہے۔ تو اسی بات سے انہوں نے کہ وہ تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو وہ کلمات جو زلیخا تھے وہ یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیے گئے کہ ان میں تو عظمت الہی ہے، یہ یوسف علیہ السلام کے ہیں، حالانکہ یہ اپنے طور پر اللہ کو بھی مانتے تھے، فرشتوں کو بھی جانتے مانتے تھے، اور یہ سارا قصہ قرآن کریم میں بتدریج آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرو وہ تو محض نام ہے جو تم نے گھڑ لیے یا تمہارے باپ داداؤں نے گھڑ لیے اور تم پوجے جا رہے ہو۔ اللہ نے اس میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، کسی نبی کا یہ قول نہیں ملتا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کی عبادت کی جائے۔ ہمارا اللہ تعبدوا الا اياه، بلکہ اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ سوائے اس کی ذات کے کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے، سوائے اس کی ذات سے کسی دوسرے سے امیدیں وابستہ نہ کی جائے، اس کے سامنے سر اطاعت خم نہ کیا جائے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، سچا اور کھرا دین۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس سے جاہل ہے، بے علم ہے، اس حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہی۔ سب سے بڑی روشن اور واضح حقیقت یہ ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اس کے نبی اور رسول مبعوث ہوتے ہیں، اور بندے کو اللہ کی عظمت سے آشنا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے راستے ہیں وہ باطل ہیں اور ان کی کوئی دلیل نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔